السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں طلاق اور خلا کے واقعات بکثرت پیش آ رہے ہیں۔ اگر اس کے اسباب پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ واقعات کی کثرت اس وجہ سے ہیں کہ نکاح کے مسائل لوگوں کو معلوم نہیں، طلاق کے مسائل لوگوں کو معلوم نہیں کہ نکاح کی وجہ سے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق شرعاً عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر طلاق دینا ہے تو طلاق دینا کب جائز ہے، طلاق دینے سے پہلے کیا اسٹیپ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ محض غصے میں آ کر یا کوئی نشے کی حالت میں یا کسی اور وجہ سے ٹینشن وغیرہ میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں یا بیوی خلا کا مطالبہ کر لیتی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ طلاق اور خلا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو غصے میں کیا جائے یا ٹینشن میں کیا جائے، بلکہ یہ بڑے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف دو زندگیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دو خاندانوں، دو برادریوں کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے جب کسی جوڑے کے درمیان طلاق یا تفریق یا پھر خلا کا واقعہ پیش آتا ہے تو صرف دو جسم الگ نہیں ہوتے بلکہ دو خاندانوں کے درمیان، دو برادریوں کے درمیان دراڑ پڑ جاتی ہے اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اگر صحیح طور سے یہ معاملہ نہ کیا جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، نکاح اور طلاق اور خلا وغیرہ کے معاملات اور اس کے مسائل کو سیکھنا یہ ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، اس لیے کہ جتنے بھی طلاق اور خلا کے واقعات اکثر و بیشتر پیش آ رہے ہیں وہ اکثر اس میں سے یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ یا تو طلاق دینا اس وقت ضروری نہیں ہوتا، طلاق کا فیصلہ کرنا اس وقت صحیح نہیں ہوتا پھر بھی طلاق دے دی جاتی ہیں، یا بیوی کا خلا کا مطالبہ کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوتا لیکن پھر بھی خلا کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے کب ختم ہوں گی؟ جب ہم اس کے مسائل کو سمجھیں گے، اس کی شرعی حیثیت کو سمجھیں گے کہ اس تعلق سے شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے اور شریعت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اللہ رب العزت کے نزدیک طلاق ہے۔ اس لیے کہ طلاق سے صرف دو جسم الگ نہیں ہوتے بلکہ دو خاندانوں اور دو برادریوں کے درمیان دشمنی، نا اتفاقی اور دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر یہ معاملہ صحیح طور سے نہ کیا جائے۔ اب ہمارے معاشرے اور سماج کا مسئلہ ایسا ہے، نہ طلاق کے مسائل معلوم ہیں، نہ لوگوں کو خلا کے مسائل معلوم ہیں، بس غصے میں آ کر 3 مرتبہ طلاق بول دیتے ہیں، بعد میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہیں، تو پھر یا تو اسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا پھر جو رائج حلالہ ہیں جس کے ذریعے سے اسلام اور شریعت کو بدنام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے اپنی بیوی کو حلال کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس طرح سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم طلاق اور خلا اسی طرح نکاح کے مسائل کو سیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے اور سماج میں عام کریں تاکہ طلاق اور خلا کے واقعات کم سے کم ہمارے سماج اور معاشرے میں پیش آئے۔ میرے عزیز اور دوستو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، غصے میں آ کر، ٹینشن میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی طلاق ہو چکی ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے طلاق کے اوپر کوئی گواہ نہیں بنائے تھے اور ہم نے یوں ہی کہہ دیا تھا، غصے میں کہہ دیا تھا تو طلاق نہیں ہوں گی، اور ہم نے اپنی بیوی سے اجازت نہیں لی تھی۔ تو کیا طلاق کے لیے اپنی بیوی کی اجازت ضروری ہوتی ہے؟ کیا طلاق واقع ہونے کے لیے گواہوں کا بنانا ضروری ہوتا ہے؟ تو اس مسئلے کو آپ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک گواہ موجود نہ ہو، جب تک ہم کسی کو گواہ نہ بنائیں یا پھر بیوی راضی نہ ہو طلاق لینے پر تب تک طلاق نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ بیوی چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو، آپ کی زبان سے جب طلاق کے الفاظ آپ نے نکال دیے اپنی بیوی کے لیے تو آپ کی بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے آپ کی بیوی راضی ہو چاہے آپ کی بیوی راضی نہ ہو۔ اسی طرح طلاق کے لیے گواہ بنانا تو مستحب ہے کہ بھئی جب بھی طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس پر گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ بعد میں کسی کو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ طلاق دے دیا اور بعد میں انکار کر رہے ہیں۔ اگر گواہ پہلے سے موجود ہوں گے تو پھر انکار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ گواہ یہ صحیح گواہی دے دیں گے کہ ہاں بھائی اس نے طلاق دی ہے۔
اب یہ بعد میں منہ کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ تو طلاق کے لیے گواہ بنانا مستحب ہے، لیکن ضروری اور فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بغیر گواہوں کے بھی طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گواہ نہیں بنائے تو اس کا مطلب طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، دیکھیے طلاق کی جو بنیاد ہیں، طلاق کے جو حقوق کا جو مسئلہ ہے، یہ الفاظ کے اوپر ہے۔ یعنی شوہر کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے اپنی بیوی کی طرف نسبت کر کے تو پھر طلاق واقع ہو جائیں گی، چاہے بیوی راضی ہو چاہے بیوی راضی نہ ہو، چاہے اس نے طلاق پر گواہ بنائے ہو چاہے اس نے گواہ نہ بنائے ہو۔ اس لیے طلاق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی ٹینشن میں آ کر یا غصے میں آ کر بغیر سوچے سمجھے ہم اس کے اوپر قدم اٹھا لیں۔ اسی لیے میں نے اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنایا ہے کہ طلاق سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، طلاق سے پہلے وہ کون کون سے اسٹیپ ہیں جس کو قرآن کریم نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے ذریعے سے طلاق کو ٹالا جا سکتا ہے۔ طلاق کی ضرورت یہ ایسا نہیں ہے کہ طلاق جب جھگڑے ہو گئے تو فوراً طلاق دے دی جائے، یا جھگڑے ہو گئے تو فوراً خلا لے لیا جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ اسٹیپ قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، تو ان اسٹیپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اسی چینل کے پلے لسٹ میں ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے طلاق کے مسائل پر، تو وہاں پر آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گا، اس کا ٹائٹل ہے طلاق سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لے، یہ ٹائٹل اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ طلاق سے پہلے کیا کیا اسٹیپ ہیں، کن کن چیزوں کے اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے طلاق کو ٹالا جا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیے طلاق، خلا اور اسی طرح نکاح کے مسائل کو سیکھے سمجھے، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرے۔ بلکہ میں تو یہ رائے دینا چاہوں گا کہ نکاح سے پہلے ہی ان ساری چیزوں کو سیکھ لینا چاہیے، نکاح سے پہلے ہی، تاکہ بعد میں پھر کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ زبان سے 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے باقاعدہ عدالت میں جانا، کورٹ میں جانا ضروری ہوتا ہے، باقاعدہ اس کی سرٹیفکیٹ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو قانونی اعتبار سے تو ضروری ہو سکتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور پھر وہاں پر آپ قانونی کارروائی کے ذریعے سے طلاق دے یا ڈیورس وغیرہ دے۔ میرے عزیز اور دوستو، اسی طرح بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ بیوی سامنے موجود نہ ہو، اسی طرح اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ گواہ بنا لیے جائے۔ تو یہ ساری چیزیں غلط طور پر عوام میں مشہور ہو چکی ہیں، اور لوگ اسی کو صحیح سمجھ کر اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ گواہ موجود نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، اس نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیے، اور اب یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق دینا ہے تو 3 طلاق ہی دے سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعتاً طلاق دینے کی ضرورت بھی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ کو صرف 1 طلاق دینا چاہیے، ایک پاکی کی حالت میں، طہر کی حالت میں، بیوی کی طہر کی حالت میں، جس میں اس نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، تو ایسے پاکی کی حالت میں بیوی کو 1 طلاق دے دے اور اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جاوے۔ تو آپ کو نہ 3 طلاق دینے کی ضرورت ہے، نہ ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ان مسائل کو سمجھے، ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ عام کرے، تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے سے اس طرح کے جو واقعات بکثرت پیش آ رہے ہیں، ان واقعات میں کچھ نہ کچھ کمی آ سکے۔ تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیزیں مشہور ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں مستقل ایک ویڈیو بنا لوں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے عدالت میں جانا ضروری ہے، طلاق کے لیے بیوی کی اجازت ضروری ہے، یا پھر طلاق کے لیے گواہوں کا بنانا ضروری ہے، اور طلاق یہ سوچ سمجھ کر دیے تو ہی طلاق ہوں گی، اگر غصے میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ساری ہمارے عوام میں غلط طور پر رائج اور مشہور ہو چکی ہیں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر مستقل ایک ویڈیو بنا لوں، تاکہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاوے کہ بھئی طلاق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور طلاق کے لیے مستقل کوئی گواہ بنانا یا طلاق کے حقوق کے لیے بیوی کا راضی ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ تنہائی میں، اکیلے میں بھی اگر کوئی طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے اپنی بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے زبان سے بول دیتا ہے یا کاغذ پر لکھ دیتا ہے، تب بھی اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق کے لیے عدالت میں، کورٹ میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ شرعاً اگر آپ گھر میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پہلے کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔
اس لیے پہلے سیکھ لے، پہلے علم حاصل کر لے، اور اس کے بعد آپ کو کوئی قدم اٹھانا ہے تو قدم اٹھا لے۔ تو ان مسائل کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ لوگوں کو بھی ان مسائل کا صحیح علم حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔